बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा हामिद रजा, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। इस वीडियो में बात करेंगे हम उस तारीख के बारे में जो कि रकम हो चुकी है। पाकिस्तान की 76 साला तारीख में जो मनाजिर कभी नहीं देखे गए वो आपने देखे कि एक हंगामा खेज रात जिसमें पार्लियामेंट में एक ऑपरेशन हुआ, पार्लियामेंट के बाहर गिरफ्तारियां हुई, लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया था। पार्लियामेंट के अंदर लाइटें ऑफ होना, कौन लोग अंदर गए, पकड़ना किसको था, कौन कौन पकड़ा गया। साहबजादा हामिद रजा पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे। गिरफ्तार करने की ख्वाहिश जिन लोगों की थी उसमें साहबजादा हामिद रजा साहब का नाम भी था। इनको भी गिरफ्तार किया जाना था। ये क्यों गिरफ्तार नहीं हुए, कहां छुपे हुए थे? जो लोग पार्लियामेंट की बिल्डिंग से वाकिफ हैं उसमें बड़ी भूल भुलैया हैं। कई फ्लोर्स हैं और सैकड़ों कमरे हैं, एक के बाद एक कमरा, और कई कई साल गुजर जाते हैं लोगों को वहां के रास्ते समझने के लिए। किस किस्म का ऑपरेशन हुआ, ये लोग कहां पर मौजूद थे, और वो हकाइक इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे जिनसे बहुत सारे लोग वाकिफ नहीं हैं कि ये जो गिरफ्तारियां हैं क्या ये वाकई सिर्फ जलसे के लिए थी कि जलसे में जो कुछ हुआ कि 2 घंटे जलसा लेट हो गया लिहाजा लोगों को गिरफ्तार किया जाए, या फिर कोई आने वाले दिनों में कौमी असेंबली में कानून साजी या आइन साजी ऐसी होने जा रही है कि जिसकी स्ट्रेटेजी को सबोटाज करना मकसद था। एग्जैक्टली चल क्या रहा था, कितने बजकर कितने मिनट पर पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ, खाने कैसे आए, और फिर कौन जो बाहर गया वो किस तरीके से गया, जो अंदर मौजूद रहा किसको मस्जिद से, किसको तहज्जुद पढ़ते हुए, किसको किस कमरे से। क्या साहबजादा हामिद रजा साहब मुझे ये बताइए आगाज में कि आपको कब ये एहसास हुआ कि कोई गिरफ्तारियां करने का प्लान है, उठाए जाने का? आप लोग किस किस्म की उस वक्त स्ट्रेटेजी बना रहे थे पार्लियामेंट्री बिजनेस के हवाले से? जरा मंजर कशी करें सारे मामले की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा भाई बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है कि अभी जो चंद बातें मैं आपको बताऊंगा वो अभी तक किसी के पास नहीं है। और जो पार्लियामेंट के ऊपर शब खून मारा गया मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। ये क्यों हुआ, इसके वो मुहर्रिकात ही नहीं थे जो बयान किए गए हैं। अब मैं आपको असल रीज़न बताता हूँ। हमारे पास गुज़श्ता चूँकि इजलास लास्ट फ्राइडे को ख़त्म हो जाना था, लेकिन अर्जन कर दिया गया मंडे के लिए और ट्यूसडे, और ये पूरा वीक चलेगा। और हमारे पास इतला थी कि जुडिशल पैकेज नामी एक बला जो है वो पार्लियामेंट से अप्रूव कराई जाएगी। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी होगी। इस दौरान हमारे पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद के साथ हमारे जो कुछ MNAs को अप्रोच किया गया, क्योंकि उसमें देखें एक चीज़ ये थी कि 212 के करीब गवर्नमेंट के अपने MNAs हैं। सही। और गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी एक स्टेज के ऊपर कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब उनके साथ होते तो वो 220 और फिर 4 शॉट होते, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ना हो तो फिर वो 14 नंबर शॉट है गवर्नमेंट वहाँ पे। मौलाना साहब से जितनी भी गुफ्तगू हुई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप की, तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की लीडरशिप की, वो बहुत हौसला अफजा थी। इसी वजह से कल भी उन्होंने किसी इशाइया में वज़ीर आज़म की शिरकत नहीं की। सही। हमारे जो MNAs के ऊपर प्रेशर था उसकी नौइयत बहुत हसास भी है और बड़ी सेंसिटिव भी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैं ना यहाँ पर बयान कर सकूँ। सही। ये तमाम सूरत हाल इमरान खान साहब के नॉलेज में लाएगी। हम 3-4 लोगों को इस चीज़ का इल्म था, इदराक था। जो MNAs के साथ हो रहा था वो डायरेक्टली हमारे इल्म में था, हमने तमाम चीज़ें उनको देख रहे थे। इमरान खान साहब के नॉलेज में लाई गई और उसके बाद एक डिसीज़न हुआ। अब ये दास्तान बेसिकली उस डिसीज़न से शुरू होती है। डिसीज़न ये हुआ और वो पार्लियामेंट्री पार्टी में हुआ। कल कौमी असेंबली का इजलास था, उससे पहले नोज लॉबी में हमारा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास हुआ। उस इजलास में ये डिसाइड हुआ कि नंबर्स गवर्नमेंट ने पूरे करने हैं। सही। हमने नंबर नहीं पूरे करने। सो हमारे तमाम के तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो अब्सटेन कर जाएंगे। दे विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट्री सेशन फॉर दिस वीक। अच्छा, इस वीक में आपके पार्लियामेंटेरियंस ने असेंबली में आना ही नहीं था? आना ही नहीं था। सही। डिसाइड हो गया नोज लॉबी के अंदर।
اور وہاں پر ایز پر دا انسٹرکشنز آف خان صاحب اور پارٹی کی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ 8 لوگ اس ویک میں اجلاس میں شریک رہیں گے. صحیح. جس میں لیڈر آف دا اپوزیشن عمر ایوب صاحب ہیں, گوہر خان صاحب تھے, صحیح, چیئرمین آف پاکستان تحریک انصاف, چیئرمین SIC کے طور پہ میں تھا, ہماری پارلیمنٹ لیڈر زرتاج گل وزیر صاحبہ, ہمارے چیف وہپ عامر ڈوگر صاحب, ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر احمد چٹھا صاحب, ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر مخدوم زین حسین قریشی صاحب اور شیخ وقاص اکرم صاحب. صحیح. یہ 8 لوگ تھے جنہوں نے اس سیشن کو اٹینڈ کرنا تھا, اور ان 8 کی موجودگی کی غالباً وجہ یہ تھی کہ ڈیفیکشن کلوز ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا جا سکے. جو 41 لوگ ہیں سنی اتحاد کونسل کے اور 39 لوگ پاکستان تحریک انصاف کے, اگر اس کے اوپر کسی بھی جگہ پر حکومت یہ کہے کہ جی SIC کا چیئرمین نہیں ہے تو میں بینگ SIC وہاں پر موجود ہوں, زرتاج گل پارلیمنٹری لیڈر کے طور پہ موجود ہوں, PTI کا کوئی نہیں ہے تو PTI کا چیئرمین بھی موجود ہو اور لیڈر آف دا اپوزیشن بھی موجود ہو, چیف وہپ جو ہے ہمارا وہ موجود ہو, دونوں پارلیمنٹری لیڈرز موجود ہوں, اور ہمارے جو پنجاب رابطہ کمیٹی کے ہیڈ ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب وہ بھی وہاں پر موجود ہو, تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کر اگر وہ مینج ہو جاتا ہے تو وہ ووٹ کاسٹ نہ کر سکے, اس پہ ڈیفیکشن کلاس لگ جائے. اجلاس شروع ہو گیا, عمر ایوب صاحب نے اپنی تقریر کی. عمر ایوب صاحب کی تاریخ تھی ATC میں, اور عمر ایوب صاحب تقریر کے بعد تشریف لے گئے. میری یہ ایک کوشچن میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ کل شاید وہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا حصہ بنے, میں وہاں پر موجود رہا, میں بھی پھر وہاں سے آ گیا, پارلیمنٹ لاجز پہنچا. جب یہاں پہنچا میں نکلا وہاں سے تو پولیس تھی وہاں پر, میں یہاں پر پہنچا تو ہمارے پاس سورسز سے اطلاع آئی کہ کچھ گرفتاریاں ہونے والی. I went back basically to the parliament. وہاں پر جب ہم پہنچے تو یہ لگ بھگ دن کے کوئی 5 بجے سے پہلے, اچھا شام 5 سے پہلے, 5 سے پہلے چل رہا تھا قومی اسمبلی کا. ہماری اسسمنٹ اور ہماری انفارمیشن یہ ہے کہ وہ جو نوز لابی میں شاید ہماری گفتگو ہوئی, وہاں پر جو کوئی ڈیوائسز ہیں اس کی ریکارڈنگ ہوئی یا انفارمیشن لیک ہوئی کسی بھی جگہ سے, یا جو بھی تھا, فیصلہ یہ ہوا کہ جن 8 لوگوں نے یہاں پر بیٹھنا ان کو اٹھایا جائے بیسیکلی. صحیح. یہ اس کا سنجانی والی FIR سے کوئی تعلق نہیں تھا. اچھا, ایک کہ 2 گھنٹے ڈیلے ہو گیا, لیٹ ہو گیا جلسہ, 4 گھنٹے ڈیلے ہو جاتے ہیں. جلسہ ڈیلے ہونے پہ آپ پارلیمنٹ پہ شب خون مارتے ہیں. صحیح. معاملے کی ہمیں اہم مکانہ قسم کی دلیل سامنے رکھتے ہیں. یہ دیکھیں, اچھا اس جلسے کی FIRs میں شیخ وقاص اکرم صاحب نامزد نہیں ہیں. صحیح. مخدوم زین قریشی صاحب نامزد نہیں ہیں. صحیح. عامر ڈوگر صاحب نامزد نہیں ہیں. میں نامزد نہیں ہوں. اس کے اندر احمد چٹھا صاحب نامزد نہیں ہیں. اس کے اندر نسیم شاہ صاحب جو بعد میں گرفتار ہوئے وہ نامزد نہیں ہیں. اویس حیدر جکھڑ بھی نامزد نہیں ہیں. احمد چٹھا صاحب بھی نامزد نہیں ہیں. یہ تمام لوگ نامزد نہیں ہیں. اب جس وقت شیر افضل مرغل صاحب کو پکڑا گیا تو وہاں پر ایک موب بن گیا, اور ہم چونکہ ساری گاڑیاں پیچھے تھی, راستہ بند ہو گیا. 10 منٹ کھڑے رہے, راستہ بند ہے, وہاں پر دور چل رہی ہے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ معاملہ نامزد لوگوں کا نہیں ہے, FIR کا نہیں ہے. ہمیں اطلاع ملی کہ یہ صرف FIR کا معاملہ نہیں ہے, آپ میں سے کچھ لوگ پن پوائنٹ کر لیے گئے. ہم نے پارکنگ میں گاڑیوں میں بیٹھے تھے, مشاورت ہوئی, ہم نے کہا جی واپس پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. وہاں پر ہم نے ایک میٹنگ کی. پارلیمنٹ میں بھی ہم کسی جگہ پہ چھپے نہیں, وہ ایک موصوف ہیں جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. عمر کے حصے میں ان کو زبان کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے دماغی پرابلم تو پہلے بھی تھا, اب ان کو زبان کا بھی پرابلم ہو گیا. اخلاقیات کی ہر چیز کو فراموش کر جاتے ہیں. یہ پاؤں پکڑنا, ترلے کرنا, منتیں کرنا, یہ موصوف کا شیوا ہے, ہم نے کبھی نہیں کیا بھائی جان. جنہوں نے کہا کہ جناب ہم چھپ گئے تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, سارا میڈیا وہاں پر موجود تھا. اب جو ہی پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں تو 7 سروس برانچ ہے. ہم سارے پارلیمنٹیرینز انکلوڈنگ چیئرمین گوہر خان صاحب وہاں پر موجود تھے. ہم نے وہاں پر میٹنگ کی, تمام میڈیا ہمارے کمرے کا موجود تھا. صحیح. وہاں پر فیصلہ ہوا کہ چونکہ گوہر خان صاحب نامزد ہو گئے ہیں FIR کے اندر جو ہمیں اطلاع دی گئی ہے, تو گوہر خان صاحب اب نکلیں گے, موسٹ پروبیبلی ان کی گرفتاری ہو جائے گی. صحیح. اور جو باقی ارکان جن کا تعین کیا گیا ہے 8 رکنی کا, اس میں سے عمر ایوب صاحب چونکہ جا چکے تھے پہلے اپنی ATC کی ہیئرنگ کی وجہ سے. صحیح. زرتاج گل وزیر صاحبہ بھی نکلنے میں کامیاب ہو گئی. اب ہمیں دوسری اطلاع یہ ملی کہ پارلیمنٹ میں اب داخلی دروازوں کو بھی تالے لگائے جا رہے ہیں, اور شاید پارلیمنٹیرینز کو اب دوبارہ اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے. صحیح.
गौर साहब की गिरफ्तारी के बाद दोबारा वहां पर हंगामी मीटिंग। इस दौरान आप लोग बेसिकली जो गेट नंबर 1 है वहां से गाड़ियों से वापस आए थे, यानी आप लोग एग्जिट के रास्ते में थे। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी होती है और आप लोग जो डिसाइड करते हैं कि आप लोग अंदर आ गए और आप सर्विस ब्रांच में अब बैठे नहीं, मुशावरत कर लें ताकि मिली बने कि अगर सारे चले जाते हैं सही तो फिर इन 8 को भी अगर पकड़ लिया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री पार्टी को तो डायरेक्शन जारी होगी थी, हमारे एमएनए तो मूव कर गए थे यहाँ से। सही इजलास के दौरान ही 3-4 ऐसे एमएनए से जिनके ऊपर प्रेशर था उन्हें हमने मुख्तलिफ गाड़ी में मूव करवा दिया था। तो कल इजलास में कौन शरीक होगा? अगर हुकूमत कल बिल ले आई और वोटिंग वहां पर हो गई और हम 8 गिरफ्तार हुए तो फिर वहां पर होना किसने है अपोजिशन की तरफ से? सही। इसके ऊपर जब गौर खान साहब की गिरफ्तारी होगी, मुशावरत हुई, एक और बात अर्ज कर दूं, आमिर डोगर साहब अपने लॉज से वापस आए हैं। सही। अहमद चट्टा साहब वापस आए हैं, उनकी जिम्मेदारी थी उन 8 का वहां पर मौजूद होना। इसी तरीके से अवैस जखड़ साहब वापस आए हैं, नसीम शाह साहब वापस आए हैं, ये तमाम लोग वापस आए हैं, वापस आके फंसे हैं खुद। ठीक है, ये फैसला हुआ कि जनाब अब पार्लियामेंट में रुका जाएगा। सही। हम 4 तो वहां पे रह गए उस कमेटी में से, मैं भी वहां पर था। और ये लगभग रात कितने बजे का टाइम है? ये रात अब 10 बज चुके हैं। और आप लोगों के इल्म में है इस वक्त के अली अमीन गंडापुर गायब हो चुके हैं? जी बिल्कुल, हमारे इल्म में है। हमारी मुसलसल मीटिंग चल रही थी, हमारा मुसलसल राब्ता था। फैसल अमीन गंडापुर साहब भी इजलास अटेंड करके ही निकले हैं। सही। सारों के साथ ही तकरीबन को 7-7:30 बजे हमें उस वक्त इतला आ गई थी कि अमीन गंडापुर साहब सीएम जो है उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा। सही। लेकिन ये भी हमें था कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं डालेगी। इसी वजह से वो मेरी एक खबर 8-8:30 बजे मैंने वो रिकॉर्डिंग वहां पे करवाई थी, वो शायद वो सारी रात चलाते रहे इस तरह करके। अच्छा, हम वहां पर अब बैठे हैं, अब सिचुएशन डेवलप हो रही है, अनफोल्ड होती जा रही है, नई चीजें हमारे पास नई इंफॉर्मेशन अंदर आ रही है। ये जो खाजा साहब ने फरमाया छुप के बैठे थे, भाईजान कैमरे आपके हैं, पार्लियामेंट आपकी है, स्टाफ आपका है, छुपने वाली वीडियो तो दें। सही। आपका सारा मीडिया हमारे कमरे के बाहर खड़ा हुआ, सर्विसेज का दरवाजा, ब्रांच का दरवाजा खुला हुआ, और उस पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। मैंने सामने बैठे हुए हैं आपके। फिर वो हमारे खाने को भी बड़ा हाथ, आज खाने के दौरान आपने देखा किसी के ऊपर टेंशन थी। अच्छा, ये सारे वो बैठे हैं जिनके ऊपर 30+ FIR हर बंदे पे है। सही। अब इसने एक जलसे की FIR से, वो पंजाबी में कहते हैं तरठना था या डरना था या भागना था। इसी दौरान जिस वक्त को 1:30-2 बजे के करीब हमारे मीडिया के साथियों को कहा गया कि आप अंदर से चले जाएं, तो और अली अमीन साहब का भी वक्त 5-6 घंटे गुजर चुका था, तो आई सेंस्ड दैट कि ओके जी, दे आर गोइंग टू डू द ऑपरेशन। हमने दोबारा अंदर जब डिस्कशन की, हमारे कुछ साथियों का नुक्ता नजर था कि नहीं पार्लियामेंट, और वो सारे हमारे वो जो 3rd टाइमर, पार्लियामेंट, मुकद्दस पार्लियामेंट, यहाँ कोई घुसने की जरूरत कैसे कर सकता है? मैं उनसे कह रहा था कि नहीं, मीडिया को जो अंदर से बाहर निकाल दिया गया है, समथिंग विल हैपन, क्योंकि आप देखें कि दूसरी साइड के ऊपर भी एक्सट्रीम स्टेप ले लिया गया है कि सीएम इज मिसिंग। सही। 3:30 अच्छा, उसके बाद 2:30 बजे कोर कमेटी का इजलास शुरू हो गया। सही। अब पॉलिटिकल कमेटी का, अब उसी सर्विसेज ब्रांच में बैठे हुए आप वीडियो कॉल के ऊपर पॉलिटिकल कमेटी के दीगर अराकीन के साथ हम तमाम अराकीन लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर मौजूद है, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। सही। उसकी रिकॉर्डिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगा एट द स्पीकर नेशनल असेंबली जरा निकाल के पेश करें। हमारी 3:15 बजे तक की ऑपरेशन स्टार्ट तक की एक्टिविटी, हम में से छुपा कौन था। सही। ठीक, हम सारे वहां बैठे थे। इसी दौरान 3:12-13 होंगे, गाड़ी का टाइम आगे पीछे हो सकता है, कि हमारे ड्राइवर्स वगैरह जो अंदर वाले दरवाजों पर मौजूद थे एंट्री पे कौमी असेंबली की, बाहर वाली नहीं अंदर, सही, उन्होंने बताया जी कि काली गाड़ियां और नकाबपोश अफराद दाखिल हो गए पार्लियामेंट के मेन गेट से। अब वो अंदर वाले गेट की तरफ आ रहे हैं। सही। हमने कहा ओके, फॉर ये एक स्ट्रेटजी हम पहले बना चुके। और ये लगभग फजर का टाइम है? नहीं, ये उससे पहले का, हमसे थोड़ा सा पहले का टाइम। हमने अब स्ट्रेटजी बना ली कि पार्लियामेंट के मुख्तलिफ कमरों के दरवाजे खोले हुए। सही। और वहां पे जाके बैठ जाएंगे। अल्टीमेट एफर्ट ये करनी है कि कम से कम एक बंदा जरूर बचे, कि अगर सुबह गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर कोई लेजिस्लेशन लेके आती है, कोई बिल लेके आती है, तो हमारा वो एक आदमी वहां पर काउंटिंग भी करवा सके, फॉर्म 47 वाली काउंटिंग ना हो जाए। सही। और पार्टी का मौका भी उसके ऊपर दे सके।
اب ہم 2 یا 3 افراد ٹولیوں میں بٹے، ٹولیوں میں ہم کمروں میں جا کے بیٹھ گئے. صحیح. یہ آپریشن انہوں نے خود خراب کیا بیسیکلی. اچھا. پتہ نہیں نقاب بھی چڑھائے ہوئے تھے، پھر کس چیز کا خوف تھا کہ لائٹیں بند کر دیں. یہ لائٹیں کھلی رکھتے تو ہماری گرفتاری کھلی ہونی تھی کیمروں کے سامنے. صحیح. اور شاید وہ ریکارڈنگ یہ باہر نہیں لانا چاہتے تھے کہ چلتی ہوئی لائٹوں کے اندر ایم این ایز کو جو بڑے آرام سے کمروں میں بیٹھے ہوئے ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. صحیح. اس لیے شاید وہ بیک آف دا مائنڈ وہ چیز تھی، لائٹس آف کر دی گئی. میں اور شفقت چیمہ صاحب ہم جس کمرے میں بیٹھے تھے وہ 3rd فلور کے اوپر تھا، سکون سے بیٹھے. اچھا، اب ٹولیاں بنی کیا کیا؟ یعنی آپ شفقت چیمہ صاحب، صحیح، اویس جکھڑ صاحب اور احمد چٹھا صاحب، صحیح، شیخ وقاص صاحب اور زین صاحب. نسیم شاہ صاحب تو بیچارے مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور اس وقت نماز تہجد وہ پڑھ رہے تھے جس وقت ان کی گرفتاری ہوئی. صحیح، ٹھیک ہے. اور اچھا، وہ تہجد پڑھتے ہوئے گرفتار ہو. صحیح. شیر دستی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر جو امام مسجد صاحب کا حجرہ ہے وہاں پر موجود تھے. صحیح. اچھا، اب وہ آپریشن والوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ کتنی بڑی ہے. وہ جب اندر داخل ہوئے تو وہ حواس باختہ ہو گئے کہ اتنے فلور اور کمرہ در کمرہ، کمرہ در کمرہ. وہ راکین جو 10 سال سے وہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بھول بھلائیں. یعنی کمیٹی روم نمبر 7 اگر اب کسی سے پوچھ لیں، نارمل بندے سے، کسی نئے ایم این اے سے پوچھ لیں، وہ آپ کو نہیں لے کے جا سکتا. سارجنٹ ایٹ آرمز کو بلانا پڑتا ہے، وہ آپ کو اسکورٹ کرتا ہے، لے کر جاتا ہے کہ صاحب یہ کمرہ ہے، یہاں پہ میٹنگ ہے. اچھا، اب وہ جب اور ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ ہم نے تالا کوئی نہیں توڑا. صحیح. دروازے نہیں توڑیں گے. کمرے میں بیٹھے ہیں، انہوں نے آ کے تو وہ بیٹریز کے ساتھ، اب لائٹس آف ہیں، لائٹس آف ہے، کمانڈوز آپریشن کر رہے ہیں اور آپ ٹولیوں میں بیٹھ کر مختلف کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 3rd فلور پر ہیں. میں 3rd فلور پہ. اور ہم مقصد ہے جب گپ اندھیرا اور پارلیمنٹ کی خاموشی، یو آر لسننگ ایوری تھنگ بیسیکلی واٹ ایور از ہیپننگ اراؤنڈ یو. صحیح. اور میں شفقت عوان صاحب کا پہ مار رہے ہیں کہ یار لک وی آر دا وٹنس آف دس ہسٹری. صحیح ہے. اچھا، ایک اور چیز ہوئی، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، میرے اس پوائنٹ کے اوپر کہ شاید آپریشن ہو، اس کو سب نے پہلے تو ریجیکٹ کیا، اکثر نے، کچھ لوگ میرے حمایتی بھی تھے. پھر یہ کہا گیا کہ چلیں جی ایون اف اٹس 1% کہ آپریشن ہو جائے. اب اس کے اوپر ہم حکمت عملی بناتے ہیں. ہمیں رات 1:30 بجے آفر کی گئی تھی کہ 3 بندوں کو چھوڑ کے باقی سارے ایم این ایس چلے جائیں. دے ول ناٹ بی اریسٹڈ. کون کون چھوڑ کر؟ میرا، مخدوم زین قریشی کا اور شیخ وقاص اکرم. کہ انہیں گرفتار انہیں کیس کرنا ہے اور باقی جا سکتے ہیں. باقیوں ہم نے باقیوں سے کہا آپ چلے جائیں، بٹ دے ریفیوزڈ کہ پارلیمنٹری پارٹی میں ہماری ڈیوٹی لگی ہے، ہم کیوں جائیں یہاں سے. صحیح. کریڈٹ گوز ٹو دیم ٹو دیئر بریوری. وہ خود پھنسے ہیں. صحیح. وہ خود پکڑے گئے ہیں. اچھا، ہم نے کہا کہ اچھا یہ بھی مجھے ساتھ میں بتائیں، پارلیمنٹ کی جو بلڈنگ ہے، جو لوگ واقف نہیں ہیں، پارلیمنٹ کی بلڈنگ کی ایک جانب جو ہے وہ کیبنٹ بلاک موجود ہے، اس کے عقب میں جو ہے وہ ایوان صدر موجود ہے، اور اس کی دائیں جانب پارکنگ کے فوراً بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت ہے، اور اس کے سامنے وہ سڑک ہے جہاں سے آپ لوگ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں یا جہاں سے تصاویر ہیں. اور ان تمام جگہوں پر جانے کے کچھ نہ کچھ راستے، گیٹس بھی موجود ہیں، راستے موجود ہیں باقاعدہ. اور اگر کوئی پھلانگنا چاہے، کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. تو آپ کے ذہن میں کہیں یہ خیال آیا کہ آپ لوگوں کو پارلیمنٹ سے ذرا سپریم کورٹ کی طرف چلے جانا چاہیے؟ آپ کو ظاہر آپ کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی کے لیے ہماری جان سے زیادہ مخلص ہوتا ہے، ہم سے زیادہ. بعض اوقات ہم رسک لے جاتے ہیں، وہ رسک نہیں لیتے ہیں. تو وہ بیچارے بار بار آ کے بتاتے تھے کہ وہ والا راستہ ہے، وہاں سے ہم نکل سکتے ہیں. صحیح. پھلانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنگلہ درمیان سے ایسے ہوا وہاں سے نکل جاتے ہیں. there is no staff there. بٹ یونانیمس ڈیسیجن تھا کہ وی آر ناٹ لیونگ، بیکاز ہم نے پارلیمنٹری پارٹی کو، ہم نے تمام الائز کو، عمران خان صاحب کو ہم نے یہ کمٹمنٹ دے دی ہے کہ جی ہم نیشنل اسمبلی کا سیشن اٹینڈ کریں گے. گورنمنٹ کو ہم ان اپوز کسی قسم کی لیجسلیشن نہیں کرنے دیں گے. حکمت عملی طے ہوگی. گرفتاریاں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں. 3:17-18 پہ لائٹس آف ہو گئیں. پھر اس کے بعد اب آپ لوگوں کے پاس موبائل فونز تھے نہیں تھے؟ اچھا، موبائل فونز تھے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ موبائل فون تھے، اور ہم موبائل فون میں قومی اسمبلی ہی کے سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہم تمام چیزیں اپنے سوشل میڈیاز پہ چیک کر رہے تھے.
کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، باہر کی کون سی ویڈیوز آ رہی ہیں، پارلیمنٹری پارٹی کی ڈسکشن، وہاں پہ بریفنگ دے رہے تھے. ہمارے کچھ ساتھی جو ہیں انہوں نے گرفتاری سے پہلے باقاعدہ اطلاع دی کہ دے ہیو آلموسٹ ریچڈ ٹو اس. سو اب ہمیں اپڈیٹ سمجھا جائے، باقیوں کو سمجھا جائے. ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں پتا تھا صحیح، کتنے لوگ اور آپ کو ایک دوسرے کی لوکیشن بھی پتا تھی کہ کون کس فلور پہ کس کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، اور بالکل آزاد بیٹھے تھے سکون کے ساتھ. صحیح. لیکن آپ لوگوں کا جو کنیکشن ہے ٹو دی سرور، اس نے بھی آپ کی سیکیورٹی یا آپ کی لوکیشن کمپرومائز کی سما؟ بالکل کی. وہ جو دوبارہ آپریشن ہوا، لائٹس بند ہوئی، پھر جلی، پھر بند ہوئی، 1 گھنٹہ بند رہی، تقریباً 4:20 پہ دوبارہ لائٹس آن ہوئی. صحیح. اب جو آپریشن ہوا تو ہم بیٹھے تھے، ڈسکس ہوا کہ یار اگر آپریشن ہو گیا ہے تو اب کیا وجہ ہے کہ دوبارہ آپریشن چل رہا ہے، دوبارہ شروع ہو گیا نا. انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا کمروں میں. بیسیکلی ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پینک میں تھے، وہ دروازے کو ہاتھ لگاتے تھے، دروازہ کھلتا تھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آگے نکل جاتے تھے. ہمارے انہوں نے دروازے کو ہاتھ لگایا، دروازہ نہیں کھلا، انہوں نے کہا یار یہ بھی لاک آگے چلو، ٹھیک ہے. وہ ایسے اس طریقے سے گزرتے گئے. اس کی نوب کا کوئی مسئلہ تھا، لاک کا مسئلہ تھا. اچھا، آپ تو چونکہ پارلیمنٹ میں ایسے کمرے ہیں، آپ کو پتا ہے اکثر پارلیمنٹ کے جو لاک گول دروازے کا گھومنے والے ہیں وہ آلموسٹ 90% خراب ہیں. اور یہ بڑی مرتبہ ایشو پارلیمنٹ کے سٹاف نے بھی ڈسکس کیا. وہ خراب لاک میری اور شفقت صاحب کی اور جمشید دستی صاحب کی، وہ ہمارے لیے بلیسنگ ثابت ہوا. صحیح. باقی ساتھی پکڑے گئے، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی، کوئی مقصد انہیں کسی چھپے کسی جگہ پر نہیں نکالا گیا، سامنے سے پکڑے گئے، چلے گئے. دوبارہ آپریشن ہوا. وہ کہیں جی کہ اب میری اپنی جو ہماری اسسمنٹ ہے کلیکٹیو وہ یہ ہے کہ اب پینک ہو گیا، وقت کم رہ گیا ہے، اور بندے 3 مسنگ ہیں. اجالا ہونے لگا ہے، اب سٹاف کے آنے کا ٹائم ہو جائے گا، صفائیوں کا ٹائم ہو جائے گا. اور وہ 3 بندے اگر صبح سیشن میں آ گئے تو اس شب خون کی داستان سامنے آ جائے گی. صحیح. arrest them in any case. اب ہمارے پہ ایک لیجسلیشن تھی. میں آپ کو اس سے ایک اور بات بتاتا ہوں. اگر ہم نکل جاتے، اب آپریشن ہوتا، کہتے جی شارٹ سرکٹ تھا، میں نے پکڑا نہیں، یا اگر ہم سارے پکڑے جاتے آج تو یہ وہ کہہ دے سکتے تھے کہ ہم نے تو نبار سے پکڑا، کسی کو ڈی چوک سے پکڑا، کسی کو آپ پارے سے پکڑا، کسی کو یہ میریٹ سے پکڑا ہے، کسی کو سرینا سے پکڑا ہے. ٹھیک ہے. اب پینک آنا شروع ہوا وہاں پہ کہ وہ 3 بندے. ٹھیک ہے. اب ہم پہ بھی یہ تھا کہ بھائی جی اب تو چونکہ اب ہم آئی وٹنس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سارا معاملہ ہوا 6:30 کے بعد. خیر انہوں نے تقریباً 4:15 بجے دوبارہ لائٹ آ گئی، بند کر دی گئی. 2 مرتبہ، پہلا آپریشن لائٹ بند کر کے 1 گھنٹہ ہوا، دوسرا آپریشن تقریباً 25 منٹ ہوا، درمیان میں آدھا گھنٹہ لائٹیں آن کر کے آپریشن ہوا. صحیح. اچھا مزے کی بات یہ، جس دوران لائٹیں آن ہوئی ہیں اور جس دوران لائٹیں آف ہوئی ہیں، ہر کمرے کے اندر اور اس کے باہر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں. صحیح. مگوالیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ بھاگے ہوئے تھے، یہ چھپے ہوئے تھے، یا یہ بیٹھے موبائلوں پہ بیٹھے انجوائے کر رہے تھے. یہ وہ ویڈیوز منظریں پہ آنی چاہیے نا، پتہ لگے کہ کون کہاں پہ چھپا ہوا تھا اور کس نے کیا ہو گیا اور کیا ہو گیا. ایشو یہ نہیں تھا. ایشو ہمیں پتا ہے وہ FIR بھی نہیں تھی. میں نے آپ کو بتا دیا وہ افراد نامزد نہیں تھے وہاں پر. وہ نیوز گیلری کی جو ڈسکشن ہے وہ کوئی وجہ بنی، وہ وجہ بنی. حکومت لیجسلیشن کرنا چاہ رہی تھی ہماری ایبسنس کے اندر. وہ ایشو پھر اس کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ 3, 3:30, 4, 4:30, 5 وہ پہلے لوکل میڈیا، پھر نیشنل میڈیا، پھر انٹرنیشنل میڈیا، پھر پینک. خیر پھر اجلاس ہوا. پھر میں نے وہاں پر جا کر میں نے تقریر میں راوی تھا، شفقت اوان صاحب راوی تھے، جمشید دستی صاحب راوی تھے. ہم 3-4 لوگ نہیں پکڑے گئے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور وہ ساری چیزیں پھر اب رکھ دی. اب تو رسپانسبلٹی فکس کرنی پڑے گی. IG اسلام آباد نے آج اسپیکر چیمبر میں کیٹیگرائز کر کے کہا ہے کہ اٹ واز ناٹ اسلام آباد پولیس. اچھا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اگر اسلام آباد پولیس نہیں تھی تو دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی. تو یہ اب جو ظاہر ہے کہ جسٹ ٹو کنکلوڈ، ظاہر ہے کہ اس کی بہت ساری پرتیں ہیں، جہتیں ہیں. آنے والے وقتوں میں جو باقی لوگ جنہوں نے سارے ایپیسوڈ کو وٹنس کیا، جو اس وقت انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہے، ایک بہت ہی انپریسیڈنٹڈ اور منفرد نوعیت کا انوکھا قسم کا واقعہ ہے. لیکن یہ رسمیں جو ہیں، یہ رسمیں
جو ہم شروع کرتے جا رہے ہیں، یہ رسمیں نبھانا کیسا رہے گا؟ مشکل رہے گا، آسان ہوگا، یا یہ اب تو پھر اس کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی ہوگا فیوچر میں؟ عیسیٰ بھائی، میں نے جب آپریشن رجیم چینج ہوا تھا اس کے 2 ماہ کے بعد یہ بروٹیلٹی جس سٹیج پہ پہنچ گئی تھی، میں نے 3 مرتبہ یہ بات آن ریکارڈ کہی تھی کہ آپ سیاسی مخالفتوں کو ذاتی دشمنیوں تک لے جا رہے ہیں، اور اب آپ ذاتی دشمنیوں سے 1 سٹیپ اہیڈ جا کے آپ خاندانی دشمنیوں تک اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں. اور ہمارے کلچر کے اندر یہ دشمنیاں سر نسل در نسل چلتی ہیں. ہر انسان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، مجھے مار دیں میں نہیں اس کے اوپر رجسٹ کروں گا، جو مرضی کر دیں، لیکن ایک سیلف رسپیکٹ کے حوالہ سے میری بھی ریڈ لائن ہے. اگر میں کسی کی ریڈ لائن کو نہیں چھیڑتا پھر میری بھی ریڈ لائن ہے. میری ریڈ لائن کو جو بھی چھیڑے گا پھر سر جی دن ہی پے دا پرائس. میں کوئی اتنا وسیع القلب اور وسیع الظرف انسان نہیں ہوں. ٹیل یو ویری آنیسٹلی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کل ہوا ہے بھول جائیں گے ہم فراموش کر دیں گے؟ یہ سر نہیں بھولا جائے گا، یہ فراموش نہیں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے 8-10 گھنٹے سی ایم کے پی کے وہ لاپتہ رہا، اس جگہ پہ بٹھایا گیا، اور یہ بھی اس کا بڑا پن ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی، اور ابتدا میں وہ اپنی کنسنٹ کے ساتھ کہے ہیں. اس کے دل میں کوئی چور ہوتا تو وہ کہ پشاور سے چلتا اور اسلام آباد آتا. صحیح. سو ہز پوزیشن از کوائٹ کلیئر. لیکن جو میسج گیا ہے پورے ایک صوبے کے اندر، وہ میسج دیکھیں کیا ہے. زاہد خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہے، وہ وزیرستان میں آپ نے کیا میسج دیا؟ آپ نے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے، جن کو آپ شیر افضل مروت کو، میرا ان کے بیانات سے بعض اوقات اختلاف رائے ہوتا ہے، میں میڈیا پر نہیں کرتا، لیکن اسے میں کہتا ہوں کہ یار تو تھوڑا ہاتھ ڈیلا رکھا کر، اپنوں میں تو رکھ لیا کرنا ڈیلا، ٹھیک ہے. لیکن جس طریقے سے شیر افضل کو گرفتار کیا گیا، اور ایک بندہ گاڑی سے خود اترا اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں کس گاڑی میں بیٹھنا، آپ اس کو بیلٹوں سے پکڑ کے، ٹانگوں سے پکڑ کے. چیئرمین گور خان اندر سے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ گرفتاری دینے کے لیے باہر آ رہا ہے، اور ہمارا چیف وہپ آپ کی انتظامیہ کو بتانے آیا پہلے کہ جی چیئرمین صاحب اس کا میں وہ گرفتاری دے رہے ہیں. then why you behaved so brutally with him? وہ he is not TTP, he is not a separatist, we are not separatists sir. صحیح. اور اگر آپ نے ہمارے خاندانوں کی، ہماری نسلوں کی قربانی کا یہی آپ نے ہمیں اس کا دینا ہے، ہمیں اس کا فروٹ ملنا ہے، پھر آئی ایم سوری. صحیح. چیزیں سر ایسے نہیں چلیں گی. یہ اپنے طور پر ایک داستان ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں، ان کی گمشدگی، ان کا لاپتہ ہونا، ان کا غائب ہو جانا، یا ان کا کسی میٹنگ میں ہونا، اس دوران کوئی رابطہ نہ ہونا، وہ داستان کیسے انفولڈ ہوئی، ان کی واپسی کیسے ہوئی، اس کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آنے والے وقتوں میں سامنے آئیں گی. ہو سکتا ہے کہ کر دوں گی اگر ہم 3 بھی پکڑے جاتے. صحیح. تو حکومت نے تو کہہ دینا تھا ہم نے پارلیمنٹ میں آپریشن ہی نہیں کیا. بٹ ناؤ اٹ از این اسٹیبلشڈ فیکٹ کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ کی 4 دیواری کے اندر، پارلیمنٹ کی عمارت کے اندر، جو کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس، اسپیکر آف دی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، ان کی جورسڈکشن بنتی ہے. وہاں پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا. کسی کی گرفتاری اگر ہوتی ہے اور پھر پروڈکشن آرڈر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے. پارلیمنٹیرینز کی گرفتاری ماضی میں بھی ہوتی رہی، ان سیریمونیلی ہوتی رہی، اس کے لیے رولز جو ہیں ان کو سبوتاج بھی کیا جاتا رہا. لیکن یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ ہے کہ اس طریقے سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر یہ سب کچھ ہم نے ہوتے دیکھا. اس کی تفصیلات جو ہیں وہ ہم نے کوشش کیا کہ ساری جو ایپیسوڈ، یہ جو ویڈیو ہے، اس کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.